ایک جنگل میں بہت سارے جانور اکٹھے ایک ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کی مدد کرتے اور خوشی خوشی رہتے تھے۔ اسی جنگل کا شیر بھی ان کے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا، ان کا ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔ ایک دن شیر نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا، میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے مجھے جنگل سے جانا پڑے گا۔ میرے پیارے جنگل واسیوں، تم لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بالکل نہیں کرنی اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا ہے جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ ہاتھی کہنے لگا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ آرام سے جائیے اور اپنے بھائی کا خیال رکھیے۔ ہم پیچھے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ جنگل کا نظام چلائیں گے، جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ شیر یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ سب ابھی آپس میں باتیں ہی کر رہے تھے کہ شیر کے دھاڑنے کی آواز سب کو سنائی دی۔ سب حیران ہو گئے کہ جنگل میں دوسرا شیر کہاں سے آ گیا۔ بادشاہ سلامت تو چلے گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ اسی جگہ پر جہاں پر دوسرا شیر رہتا تھا اس کی جگہ ایک اور شیر آ گیا تھا، اور اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہی جنگل کا بادشاہ ہوں اور تم سب کو میری فرما برداری کرنی پڑے گی، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ اتنے میں ہرن نے شیر سے کہا، ہمارے جنگل کا ایک قانون ہے کہ جو بھی بادشاہ بنے گا اسے میرے ساتھ ریس لگانی ہوگی، اور اگر وہ جیت گیا تو ہم اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، نہیں تو وہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہو؟ شیر بڑے آرام سے کہنے لگا، ہاں جی میں تیار ہوں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا۔ اسی وقت ریس شروع کی گئی۔ ہرن اور شیر دونوں بھاگنے لگے۔ ہرن شیر سے تیز دوڑ رہا تھا اور اس سے آگے جا رہا تھا، تو شیر کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ اس نے ہرن کو زور سے دھکا مارا تو ہرن آگے جا کر جھاڑیوں میں گر گیا۔ شیر اب خوش ہو گیا کہ اب میں جلدی سے وہاں اس پہاڑی تک پہنچ پاؤں گا۔ وہ بھی اٹھا ہی تھا کہ سامنے ایک چڑیا اس کو دکھائی دی۔ چڑیا اسے مدد کی التجا کر رہی تھی، تو ہرن اسے کہنے لگا، چڑیا بہن معاف کرو، میں بھی تمہاری مدد بالکل نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے تمہاری مدد کی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا، میں ریس ہار جاؤں گا۔ تو اس بات پر چڑیا اسے کہنے لگی، مدد کرنے پر کبھی بھی نقصان نہیں ہوا، تم میری مدد کر دو۔ یہ سیب بہت بڑا ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا، اس کو اٹھا کر میرے گھونسلے میں رکھ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بہت بھوکے ہیں، میں نے ان کو کھلانا ہے۔ ہرن نے جلدی سے وہ سیب اٹھا کر اوپر رکھ دیا۔ وہ پریشانی میں وہاں سے جانے لگا تو چڑیا نے اس سے وجہ پوچھی اس کی پریشانی کی، تو اس نے ساری بات بتا دی کہ اس طرح سے ہمارا جنگل خطرے میں ہے۔ چڑیا نے اسے کہا، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں ایک جگہ بتاتی ہوں جہاں سے تم جلدی سے اس پہاڑی کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ وہ گفا ہے، اس کا راستہ سیدھا پہاڑی کی طرف کھلتا ہے، اگر تم اس سے جاؤ گے تو شیر سے 2 گنا پہلے پہنچ جاؤ گے۔ ہرن جلدی سے اس پہاڑی کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ اس گفا کے اندر گیا اور تیز تیز دوڑنے لگا۔ ادھر شیر پہاڑی کے پاس پہنچنے ہی والا تھا۔ بندر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ ہرن بھیا کدھر رہ گئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ہرن تیز تیز دوڑتا اچانک سے نمودار ہوا اور اس پہاڑی پر پہنچ گیا۔ شیر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ اس کو تو میں نے دھکا دیا تھا، یہ کس طرح سے یہاں پہنچ گیا۔ اسے کہنے لگا، تم نے غلط راستہ استعمال کیا ہے، اس طرح سے تم ریس نہیں جیت سکتے ہو۔ تو اس پر ہرن کہنے لگا، زیادتی تو تم نے کی تھی مجھے گرا کر، اب تم اس جنگل کے شیر بننے کے قابل بالکل نہیں ہو کیونکہ تم ہار گئے ہو۔ شیر وہاں سے شرمندہ ہو کر چلا گیا اور اس طرح ہرن نے اپنی عقل مندی سے جنگل کو بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ روز آپ کو اس طرح کی مزیدار سی سٹوریز دیکھنے کو ملتی رہے۔